أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما. محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، الحمدللہ پچھلے 1.5 گھنٹے سے آپ تمام لوگ بڑے سکون اور اطمینان سے آج ہونے والے بیانات سن رہے ہیں. ابھی تک تمہارے سامنے اصول ثلاثہ، 3 بنیادی اصول، مکھیమైన 3 అంశాలు، یہ عنوان کے اوپر بیانات سن رہے ہیں. ابھی اس سے پہلے ہمارے رضوان مولانا اپنے انداز میں تیسرے اصول کے بارے میں نصیحت کر رہے تھے. میرے بھائیوں، دوستوں، جیسا کہ پچھلے بیان میں تم نے سنا، میں بغیر کسی تمہید اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اپنے موضوع کو بیان کر دیتا ہوں، پیش کر دیتا ہوں. کیا آپ نے اس سے پہلے کے بیان میں سنا ہے کہ کل انسان کی موت کے بعد جب اسے دفن کر دیا جائے گا تو اللہ کے فرشتے اس کے پاس پہنچیں گے اور اس سے جو سوالات کریں گے وہی سوالات کے جوابات آج کے ہمارے بیانات ہیں. جو سوالات خبر کے اندر کرنے والے ہیں اسی کے جوابات سننے، سیکھنے، سمجھنے، جاننے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں. کیا سوالات ہوں گے؟ 3 سوالات ہوں گے. پہلا کوشچن ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ تو تیسرے سوال کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم نے ابھی تک سنا ہے. اب جو دوسرا سوال ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، اسی دین کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے اب ہم لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائیو، دوستو، ہمارا دین دین اسلام ہے. یہ دین اسلام ہے. دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کو جاننا کتنا ضروری ہے؟ دین اسلام کا کیا مطلب ہے؟ دین اسلام یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے. تو دنیا میں اتنے سارے دین ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دین سارے پسند نہیں ہے. ہاں، اللہ کو یہ سارے دین پسند نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں، دھرم ہیں، دین ہیں، کل قیامت کے دن سب کو ریجیکٹ کر دیں گے، نہیں قبول کریں گے، ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، اور یہ سب کے سب نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تو اللہ کے نزدیک تو دین پسندیدہ ہے، قبول ہونے والی ہے، وہ دین اسلام ہے. جواب مل گیا. دین اسلام کا کیا مطلب ہے؟ دین اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو دل و جان سے جاننا، اپنانا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار قرار دینا، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی اطاعت کرنا،
اور ان کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے دین کے اندر کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا، اس کا نام دین اسلام ہے، اس کا نام دین اسلام ہے۔ توحید پر قائم ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر چلنا، اللہ کے دین کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ اسلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں، اللہ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم اس کے دین پر کما حقہ پورے طور پر عمل کریں۔ ایسا نہیں ہے کلمہ پڑھ لیے ہو گیا، نہیں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمارے کو دیا ہے اس دین کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیو دوستو، دین 3 لیول کا ہوتا ہے۔ دین کتنے لیول کا ہوتا ہے؟ 3 لیولز کا، 3 مرتبے ہیں دین کی۔ پہلا ہے مسلم، ایک آدمی کلمہ پڑھ لینے کے بعد کون سے لیول میں ہوتا ہے؟ مسلم۔ اس کا دوسرا لیول ہے مومن، اور اس کا تیسرا لیول ہے محسن۔ اب ہم میں سے دیکھ لینا یہ ہے کہ ہم خالی کلمہ پڑھنے کو بیٹھے ہیں یا مسلمان بھی ہوئے ہیں، خالی مسلمان بنے ہیں یا مومن بھی بنے ہیں، مسلمان مومن کے ہی کافی ہے یا محسن بھی بنے ہیں۔ ہم دین کے یہ کون سے لیول کے اوپر کھڑے ہیں، اس بات کا احساس ہمیں رکھنا ہے، یہ جاننا ہے۔ اور جب ہم دین کے تینوں لیول پورا کریں گے تو الحمدللہ ہم نے اپنے دین کے اوپر مکمل عمل کر لیا۔ ہم نے اپنے دین کے تینوں حصوں کو اگر پا لیا، تینوں لیول پر چڑھ گئے، تو پھر ہم کیا ہیں؟ کامیاب ہو گئے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ 3 لیول، ان میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے کہ مسلمان، مسلم۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ جو بندہ ان 5 ارکان کے اوپر کما حقہ عمل کرتا ہے تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ مسلم بنتا ہے، ورنہ نہیں۔ جسے پارٹس آف اسلام، اسلام کے ارکان بولتے ہیں، کیا کیا؟ نمبر 1 شہادتین، 2 چیزوں کی شہادت، 2 چیزوں کی گواہی۔ ایک اللہ کی گواہی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی سب عبادتوں کا لائق ہے۔ اور دوسری گواہی کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں۔ یہ 2 باتوں کی شہادت۔ اس حدیث کا خلاصہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ شہادت لا الہ الا اللہ، نمبر 1 یہ ہے کہ آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کرے۔ اور دوسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کی پابندی کرے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، زکات دیا کرے، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے۔ من استطاع، اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے، والحج، تو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا زیارت کرے، حج کرے۔ محترم میرے بھائیو دوستو، اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ تو ان میں سے جو پہلا ہے کہ جس کے اندر انسان گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں شہادت شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔
سورہ آل عمران آیت نمبر 18 ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہی گواہی والملائکۃ فرشتوں نے بھی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم نے بھی دی، قائمًا بالقسط وہ انصاف پر قائم ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم اس زبردست حکیم کے سوا حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس آیت سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا حقدار ہے، عبادت اسی کی جانی چاہیے، اور اس بات کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ اور محترم میرے بھائیو دوستو، شہادت توحید کی شہادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ میں ہر اس چیز کی نفی ہے جس کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے، کسی کی بھی عبادت نہیں، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہی کرنا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرے وہ شرک ہے، اور لا الہ الا اللہ میں صرف ایک اللہ کے لیے ہر قسم کی عبادت کرنا یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اللہ ہی کے واسطے ہر رقم کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ ہی کے واسطے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے واسطے۔ روزہ رکھتا ہے کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے۔ حج کرے تو اللہ کے واسطے، زکات دے تو اللہ کے واسطے، دعائیں مانگے تو اللہ سے، بھروسہ رکھے تو اللہ پر، یقین اللہ پر۔ ہر عبادت کی جتنے بھی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں، ساری شکلیں اور صورتوں کو صرف اور صرف اللہ کے واسطے کرنے کا نام دین اسلام ہے، اسی کا نام دین اسلام ہے۔ جب تک ہم ساری عبادتیں اللہ کے واسطے کرتے ہیں تو ہم یہ دین پر کھڑے ہیں، اسلام پر کھڑے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ہم اپنی کوئی سی بھی عبادت اللہ کے علاوہ اللہ سے ہٹ کر کے کسی دوسرے کے لیے کریں تو وہیں پر ہم دین سے ہٹ گئے، دین سے نکل گئے۔ سجدہ اللہ کے واسطے کرنی ہے، اگر ہم نے جا کر کے کسی مزار کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے، کسی غیر کے سامنے اگر ہم نے سجدہ کر لیا تو یہ جان لے کہ ہم دین میں نہیں ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی ساری عبادتیں اللہ کے واسطے کرے، اللہ ہی کے لیے کرے، یہ ہے اللہ کی شہادت کی گواہی۔ اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے دوسری چیز ہے رسالت کی گواہی۔ آدمی اللہ کی گواہی کے ساتھ ساتھ رسالت کی بھی گواہی دینی چاہیے، ہے نا؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی بھی گواہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو ہم دین پر نہیں۔ ہمیں اپنے دین کو سکھانے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس بات کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ دین جو آج ہمارے سامنے سلامتی سے، پوری حفاظت سے، پوری امانت داری کے ساتھ پہنچا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ حجۃ الوداع کا بھی معاملہ ذکر سن رہے ہیں، تو اسی موقع پر حجۃ الوداع میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے کہا کہ میرے صحابہ، کیا میں نے اللہ تعالیٰ نے جو دین مجھے دیا ہے میں نے تمہارے تک پہنچا دیا ہے؟ تو سارے صحابہ کرام نے کہا ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جو دین آپ کو دیا ہے آپ نے امانت داری کے ساتھ تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہا۔ اسی موقع پر قرآن کریم کی آیت اتری سورہ مائدہ کی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے
اور اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تمہارے اوپر اتار دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دین کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، جس کے اندر کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں، جس کے اندر کسی چیز کو ایڈ کرنے کی کوئی جگہ ہے۔ جس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے وہ بھی دین سے نکل جاتا ہے، جس کے اندر کسی چیز کو داخل کرتا ہے وہ بھی دین سے نکل جاتا ہے۔ دین کو اسی پیمانے کے ساتھ ہمیں عمل کرنا ہے جس پیمانے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی کرتے ہیں، کبھی زیادتی کرتے ہیں، تو پھر ہم مسلمان ہیں۔ اور ہر وہ عمل جو دین کے اندر ایڈ کر دیا جائے، جوڑ دیا جائے، تو کل قیامت کے دن سے قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات اچھے سے یاد رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری کا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کسی نے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے طریقے کے موافق نہیں ہے، اس کے حساب سے نہیں ہے، تو پھر اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اسے مردود قرار دیا جائے گا، اسے نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ دین پورا ہے، اس کے اندر کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہے کہ تم نئے سے لا کر کے ایڈ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پورے طور پر جمع کر کے اس کو مکمل کر کے ہمیں تک پہنچا دیا ہے، بس اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی رد و بدل کرتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں، کسی چیز کو ایڈ کرنے کی یا کسی چیز کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی کر لیں، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی کر لیں، یہ کرنے سے بھی ثواب، وہ کرنے سے بھی ثواب۔ نہیں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے وہ دین ہے، اس پر عمل کریں تو ثواب ہے، اس سے ہٹ کر کے کریں تو ذرہ برابر ثواب تو دور کی بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف بھی نہیں کرے، ہے نا؟ کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اپنے امتی کو لے لگی ہوئی ہوگی، فرشتے بعض لوگوں کو ہٹا دیں گے۔ اللہ کے نبی پوچھے، ارے یہ تو میرے امتی ہے، ان کو آنے دو میرے پاس سے یہ حوض کوثر کے پانی کو پینے دو۔ شراب، حوض کوثر کے پانی کا تذکرہ سنا ہوگا کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید، ایسا لذیذ، ایسے مزیدار کبھی انسان کبھی دنیا کے اندر نہیں پیا ہوگا، کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، اور جو ایک مرتبہ پی لے پھر اسے جنت میں تک کوئی پیاس نہیں ہوگی۔ تو اسی پینے والی پانی سے جو ہے انکار کر دیا جائے گا، بعض لوگوں پوچھنے پر بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری امتی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے دین کے اندر خلط ملط کیا ہے، تمہارے دین کے ساتھ کھیلواڑ کیا ہے، ایسے طور طریقے کو دین کا حصہ جوڑا ہے جو تمہارا دین نہیں ہے، جو تم نے بیان نہیں کیا ہے۔ تو محترم میرے بھائی دوستو، دین پورا ہے، دین کے اندر کوئی کمی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس بات کو اچھے سے جان لیں۔ تو دین کی جانکاری میں جو دوسری چیز ہے، اللہ اس کے رسول کی رسالت کے بعد، اللہ پر ایمان رسول کی رسالت کے بعد کہ وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، چار چیزیں کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم دین کے اس کے بعد کون سی چیزوں پر عمل کریں؟ نماز پڑھیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو دوسرا چیز ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی پابندی یقیناً ہمارے اعمال کے اندر سب سے بہتر، سب سے افضل مقام رکھنے والی چیز ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس نماز کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ یقیناً ایک آدمی کا مسلمان یا کافر اس بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز ہی ہے تو وہ مسلمان ہے، نماز نہیں ہے تو پھر وہ کافر ہے۔ تو دین کے دوسرا رکن نماز ہے، جس نے نماز کو قائم کیا وہ مسلمان ہے، جس نے نماز کو ضائع کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور تیسری چیز وہ ایتاء الزکاۃ، زکات کی ادائیگی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید کے اندر بے حساب بیان کیا ہے، اور منکرین زکات دینے سے انکار کرنے والوں کی سخت سے سخت مذمت بیان فرمائی کہ یہ دولت کل قیامت کے دن ان کے گلوں کے اندر ایک اژدے کی شکل میں ڈالا جائے، توپ کی شکل میں ڈالا جائے، اور وہ انہیں اپنے گرفت میں لے لے گا، اور یہی ان کے لیے دولت کا سبب بنے گا۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ تمہیں کوئی حکم نہیں دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ حکم یہ دیتا ہے کہ تم اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرو۔ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خلوص نیت کے ساتھ، ایک سویت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دیتے رہو۔ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یاد رکھو کہ یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ یعنی دین کیا ہے؟ ان چیزوں پر عمل کرنا، اللہ کی عبادت، نماز اور زکات کا اہتمام، یہ درست دین ہے۔ اگر کرو گے تو دین پر قائم رہو گے، مسلمان ہوگے۔ اور اسی طریقے سے روزوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے اسی طریقے سے جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے۔ تو تمہارے کیا حکم ہے کہ تم روزوں کا اہتمام کرو رمضان کے۔ اور حج کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ عبادت کرنا تو ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا کہا کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی گھر کی زیارت کرنا، حج کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کی عبادت کا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے، استطاعت دیا ہے تو حج کرنے کا حکم دیا ہے، ہم حج کریں۔ تو محترم میرے بھائیو دوستو، یہ 5 چیزیں، اللہ رسول کی شہادت، نماز کی پابندی، زکات کی ادائیگی، رمضان کے روزوں کی پابندی اور استطاعت کی صورت میں حج، یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان ہیں۔ جو بندہ ان 5 چیزوں پر عمل کر لیتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، مسلم ہوتا ہے، تو دین کے پہلے لیول کو وہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں کر لیا تو دین کا پہلا لیول اس کا ادا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اچھا، دین کا دوسرا لیول کیا ہے؟ اس لیے کہ جس کے پاس دین نہیں اس کے لیے نجات نہیں، اور دین کے لیے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ تو یہ 5 باتیں ہوئی ہیں، اب آئے دوسرے مرتبے کے بارے میں، دوسرا درجہ، دوسرے لیول کے بارے میں۔ دوسرا ہے مومن والا۔ مومن یعنی ایمان والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ حصے ہیں، شاخیں ہیں۔ اس میں سے پہلا یہ ہے کہ آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہاں، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور آخری درجہ کیا ہے؟ 70واں درجہ کیا ہے؟ 70واں درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اسے ہٹا دے تو یہ آخری درجہ ہے۔ شرم و حیا کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے تو ایمان کی بات سمجھ میں آ گئی کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، حصے ہیں۔ ان میں سے پہلا کلمہ ہے
تو آخر میں جو ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے. اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی صفائی یہ آدھا ایمان ہے. تو طہارت بھی ایمان کے اندر ایک حصہ ہے. اور ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں. تو ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں. جو بندہ ان 6 ارکان کو پورا کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مومن بن جاتا ہے. وہ دوسرے لیول والا ہو جاتا ہے، دوسرے لیول کے وہ قابل بن جاتا ہے. تو محترم میرے بھائیو دوستو، کلمہ تو پڑھ لیے، مسلمان تو ہو رہے ہیں، تو اب مومن کے بارے میں بھی سن لے. ایمان کے 6 ارکان ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا. نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا. نمبر 3 اللہ کے کتابوں پر ایمان لانا. نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا. نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان لانا. نمبر 6 تقدیر پر ایمان لانا، نصیب پر ایمان لانا، چاہے وہ اچھی بھی ہو یا بری. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میرے محترم میرے بھائی دوستو، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سارے چیزوں کے سلسلے میں بیان فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے. نیکی تو یہ ہے کہ آدمی آخرت کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے اوپر ایمان لائے، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے اوپر ایمان لائے. تو ایمان یہ ہے، نیکی یہ ہے، دین یہ ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو اس کا دین مکمل نہیں ہے. بعض لوگ اللہ کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا بھی انکار کرتے ہیں تو ان کا دین مکمل نہیں ہے. قرآن مجید کے کسی ایک حرف کا بھی اگر انکار کرتے ہیں تو ان کا دین مکمل نہیں ہے. بہت سارے لوگ قرآن کے آیات کا انکار کر رہے ہیں. اگر پیغمبروں میں سے کسی ایک پیغمبر کے بھی انکار کریں تو اس کا دین نہیں ہے. یعنی جتنے بھی ارکان بتائے گئے ہیں ان سارے ارکان پر انسان کا ایک ساتھ ایمان ہونا چاہیے. اگر ان میں سے کسی ایک پر اگر شک بھی کرے، گمان بھی کرے یا ایمان بھی نہ لائے تو وہ اس کا دین نہیں ہے. میرے بھائیو دوست اس بات کو اچھے سے جان لیں. اور اسی طریقے سے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر بیان فرمایا کہ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہے. اس کے اوپر اگر تقریر کریں، بیان کریں تو وقت بہت لمبا ہوگا، بہت زیادہ ٹائم ہونا پڑے گا. اللہ پر ایمان کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کے کتنے شرائط ہیں، اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس کے بعد اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، سارے کے سارے فرشتوں پر، فرشتوں کا تذکرہ، رسولوں کا تذکرہ، آسمانی کتابوں کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ اور تقدیر کا معاملہ. یہ جو 6 کے 6 چیپٹرز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ وقت کی ضرورت پڑتی ہے. محترم میرے بھائی تو اتنا جان لیں کہ ان 6 ارکان میں سے اگر کسی ایک کا بھی اگر انسان انکار کرتا ہے یا گمان رکھتا ہے یا ماننے سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اس دین کے اندر نہیں ہے، وہ منکر ہو جاتا ہے، انکار کرنے والا ہوتا ہے. اور ذرا آگے آئیے، جب اسلام کے سارے معاملات کو معلوم کر لیا تو مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد مومن بننے کی کوشش کرے تو ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ہے، ان 6 چیزوں پر عمل کرنا ہے. تو جب وہ مومن بن
تو مومن بننے کے بعد اب تیسرا درجہ، تیسرا لیول ہے محسن کا۔ محسن یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہائی لیول کی چیز ہوتی ہے، دین کی انتہائی چیز ہوتی ہے، دین کے آخری مرتبہ ہوتا ہے۔ جو بندہ اس مرتبے کو پہنچ گیا تو جان لے کہ وہ اس نے اپنے دین کو پورے طور پر عمل کر لیا، اپنا حق ادا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو اسے پابند بنایا وہ اس کا پابند بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ذمہ داری رکھا اس ذمہ داری کو اس نے پورا کیا۔ ذمہ داری وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کے خاطر پیدا کیا۔ عبادت کے جتنے بھی لیولز ہیں، اگر اس نے اپنے دین کو مکمل کر لیا، دین کے سارے باتوں پر عمل کر لیا تو اس مقام کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اب آئیے تیسرا لیول ہے محسن کا۔ تیسرا لیول ہے محسن کا، احسان والے کا۔ احسان والے کا کیا مطلب ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے تو اتنا جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسے عبادت، یہ احسان ہے۔ یعنی انسان عبادت اس طور سے کرے، اس طریقے سے کرے، اس حساب سے کرے کہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، اگر وہ ذبح کرتا ہے، اگر وہ دعائیں کرتا ہے، اگر وہ بھروسہ رکھتا ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ رہا ہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط، اتنا پکا ہے، تو یقیناً وہ محسن کے درجے کو پا جاتا ہے۔ نہیں اتنا نہیں تو نہیں، کم از کم کیا ہے کہ اس کے دل کے اندر اتنا تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ میرے بھائی دوستو، جو محسن کے لیول پہ پہنچ گیا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت، حکم پر فرما برداری، اس کے آگے وہ کوئی چیز نہیں سوچے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے، کسی گناہ کی طرف اس کا چہرہ نہیں پڑتا، وہ گناہ سے بچنے والا عبادت میں جمع ہوا ہوتا ہے۔ تو محسن خضوع اور انابت اور رجوع کا نام ہے۔ اس لیے کہ انسان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا تو کیا کہا گیا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرو، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ قد افلح المؤمنون، اگر تم نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو دوستو، خشوع اور خضوع کے ساتھ کی جانے والی عبادت، اخلاص و یکسویت کے ساتھ کی جانے والی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوتی ہے۔ ہاں، عبادت قبول ہونے کے واسطے 3 شرط ہیں۔ کیا کیا ہے؟ ایک توحید والا ہونا، موحد ہونا، دوسرا مخلص ہونا، اخلاص والا ہونا، تیسرا جو عمل وہ کر رہا ہے، جو نیکی وہ کر رہا ہے، وہ عمل وہ نیکی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے موافق ہونا۔ اگر ان 3 شروط میں سے کوئی ایک شرط کے اندر نہیں ہے تو پھر اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ تو لوگ عبادت تو بہت کرتے ہیں، نیکیاں تو بہت جمع کرتے ہیں، یہ سوچنے پر کبھی خیال نہیں ہوتا، کبھی ذہن کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ ہماری عبادت آخر قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو عبادت قبول ہونے کے لیے یہ 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، دین کو جب سیکھنا ہے، دین کے باتوں پر عمل کرنا ہے، تو عمل سے پہلے ان 3 چیزوں کو سامنے رکھیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا میں توحید کے اوپر ہوں؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا میں اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں؟ میرے اندر کوئی ریاکاری تو نہیں ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، صلو کما رأیتمونی اصلی، کیا میری نماز میرے نبی کے طریقے کے موافق ہے؟ میرے بھائیو دوست، اگر ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو پھر
اور احسان کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ نحل کی آیت ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں، جو عبادتوں کو اچھی طرح کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، جن کے عبادتوں میں خلوص نہیں، وہ عبادت اللہ کے نزدیک قبول نہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس زبردست اور رحیم پر توکل رکھیے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں، اور سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس احساس ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ منمانی جیسی زندگی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی ہر بھید کو بھی جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کی جو زندگی دیا ہے، اس دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کے حساب سے گزارنے کی کوشش کریں، اس دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس دین پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، دین کے اندر کسی ایسی چیز کو داخل ہونے نہ دے جو ہمیں ہمارے دین سے غافل بنا دے، جو ہمیں ہمارے عمل سے نقصان کا ذریعہ بنا دے۔ میرے بھائیو دوستو، ان تین چیزوں کا خلاصہ بس ایک حدیث کے اندر بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ ایک حدیث ہے، حدیث جبرائیل، حدیث کی کتابوں میں بڑی مشہور فیمس حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد کے اندر تشریف فرما تھے۔ سارے صحابہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گول اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آتا ہے اور وہ سیدھا آئے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ صحابہ کو تعجب، کبھی اس شکل اور صورت والے آدمی کو ہمیں سے کسی نے نہیں دیکھا، اور وہ ہمیں سے بھی نہیں ہے، اور آ کر کے پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 5 چیزوں کو بتایا۔ اسلام یہ ہے، بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ ہاں، تم نے سچ کہا۔ پھر سوال ہوتا ہے ایمان کیا ہے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے کتابوں آمنت باللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، اس کے کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، والقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر پر ایمان لائے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ ہاں، تم نے ٹھیک کہا۔ تعجب صحابہ، ارے سوال کر رہا، پھر اللہ کے نبی کے بتائے پر تصدیق بھی کر رہا، صحیح۔ پھر تیسرا سوال ہو رہا ہے احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی دین کی تمام چیزیں اس طریقے سے کرو گویا کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہیں۔ کم از کم اتنا تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں بتا دینے کے بعد وہ شخص جیسا ہے تو چلے جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سوال کر رہے، استفسار کر رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے آئے وہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے، صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جبرائیل ہیں جو ہمارے پاس ہمیں ہمارے دین سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ دین یہ ہے جس نے اس دین کی تمام باتوں پر کما حق و عمل پیدا ہو، اس نے اپنے دین کو سمجھ لیا، اپنے دین کو سیکھ لیا، اپنے دین کے مراتب کو جان لیا۔ جس نے اپنے دین کے یہ 3 لیولز کو، 3 مراتب کو جان لیا، عمل کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام
شکل سے آتے ہیں اور صحابہ کرام چاروں طرف بیٹھے ہوئے رہتے ہیں صحابہ کی موجودگی میں، اور سوال کا کرنا، جواب کا لینا، جواب کے بعد تصدیق کرنا، یہ اسوہ ہے، یہ تعلیم کا ایک طریقہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آخر میں کیا کہا کہ یہ دین ہے جو ہمیں سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس حدیث کے اندر ہمیں دین کو سکھا کر کے گئے۔ تو جو بندہ اس حدیث پر کما حق و عمل پیرا ہو گیا، اس نے اپنے دین کو سمجھ گیا، دین کے سبق کو جان لیا، دین کی نصیحت کو جان لیا، تو یہ دین ہے۔ اور اسی دین کے بارے میں کل قبر کے اندر فرشتے سوال کریں گے تیرا دین کیا ہے؟ اگر ان تمام باتوں کو جان گئے، سمجھ گئے، معلوم کر لیا، کما حق و عمل بھی پیرا ہو گئے، تو بلا جھجک کر دیں گے کہ میرا دین اسلام ہے، اسلام کے تینوں مراتب کے اوپر میں نے عمل کر لیا، اسلام کا جو حق اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رکھا اس کو میں نے کما حق و عمل کر لیا۔